السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رچرڈ گرینل ٹرمپ، جو صدر ٹرمپ ہیں امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ، ان کے خصوصی ایلچی ہیں اور ان کے ایک ٹویٹ کی بڑی شہرت ہو رہی ہے پچھلے دنوں، اور وہ ٹویٹ یہ ہے کہ فری ریلیز عمران خان، اور ایک کوئی حقیقی آزادی کے حوالے سے بھی ان کا کوئی ٹویٹ بڑا مشہور ہو رہا ہے۔ تو ان سے انٹرویو کیا جب امریکن صحافی نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کیا آپ ٹویٹ جو ہے بار بار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہیں ان پر ٹرمپ کی طرح کے الزامات ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو قید میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ٹرمپ ہی کی طرح سے ایک غیر روایتی قسم کے سیاستدان ہیں، اور ان کو فوری طور پہ رہا کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ میتھیو ملر نے پیچیدہ قسم کی باتیں کی ہیں، سمپل سی بات یہ ہے کہ ان کو عمران خان کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بائیڈن انتظامیہ 4 سال تک وہ کام نہیں کر سکی جو وہ اب کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ ہے کہ میزائل کے حوالے سے اس نے اپنی پالیسی شو کیا، حالانکہ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کی اس وقت جب کہ جو بائیڈن انتظامیہ جا رہی ہے، چند دن رہ گئے ہیں، تو اس وقت ان کو یہ بیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میزائل کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ رچرڈ گرینل نے یہ کہا کہ ہم نے میزائل پروگرام کے حوالے سے اس کو تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا پالیسی بنانی ہے۔ تو یہ پالیسی بنانے کی تو بہت جو فری عمران خان اور اس کے بعد انٹرویو جو انہوں نے دیا، اس حوالے سے جب پاکستان کے جو وزیر ہیں ماشاء اللہ طلال چودھری، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمارا یہ داخلی معاملہ ہے اور یہ ہماری سوورنٹی ہے اور خدا جانے کیا کیا ہے۔ تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وقت بدل چکا ہے، اور دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں، یورپی یونین ہے اور امریکن جو انتظامیہ ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سول لوگوں کو جو ہے ملٹری ٹرائل ان کا کرنا کسی طرح سے بھی مناسب بات نہیں ہے۔ اور جب اتنی بڑا ایک وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بڑی پوری دنیا میں ایک طوفان اٹھ جاتا ہے کسی بات کے حوالے سے، بہت ساری دنیا کے دوسرے ممالک بھی جو ہیں اس بات پہ اپنی اختلاف کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا کوئی بہتر نتیجہ برآمد ہوگا اور کچھ بہتر نتیجے کی توقع کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ مذاکرات یہ جو کر رہے ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی ایک تو پھیلا دیا گیا ہے بہت زیادہ مذاکرات میں، بہت زیادہ یعنی نمائندے دوسری پارٹیوں کے بھی شامل کر کے تو اپنی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ لوگوں کو خوش کیا جائے، ورنہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ ایک طرح کے فرسٹ راؤنڈ ہے۔ عمران خان بھی اس حوالے سے وقت گین کی کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ ان مذاکرات سے حاصل وصول کچھ نہیں ہونا، تو اس وجہ سے وہ بھی ان کے تو صرف اسد قیصر ہی آئے، کوئی اور ان کا نمائندہ نہیں آیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسد قیصر نے اور باقیوں نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان تک انہیں رسائی دے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ان سے پالیسی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی مذاکرات کے حوالے سے کیا پالیسی ہے۔ تو دوسری طرف یہ جو شہباز حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے پیچھے، وہ بھی مذاکرات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انفیکٹ وہ کچھ سنجیدہ نہیں ہے، ورنہ جو سنجیدہ مذاکرات ہوا کرتے ہیں وہ اتنے اوپن نہیں ہوا کرتے، اس میں سے جب کوئی نتیجہ خیز بات نکلتی ہے تو تب ان کو اوپن کیا جاتا ہے، جو کچھ اعلانیہ بنتا ہے تو وہ اعلانیہ سامنے لایا جاتا ہے۔ اس طرح سے ڈھنڈورا پیٹ کے مذاکرات نہیں کیے جاتے۔ تو دیکھیں کہ اب ان مذاکرات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آج عمران خان سے بھی کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ جس طرح سے ہلچل کچھ زیادہ ہو رہی ہے، یعنی بہت دفعہ وکیل اور
جو ہے رہنما بات کرتے رہتے تھے، لیکن اب ہر طرف یہ ایک گلگلہ سا ہے، تو خدا کرے کہ ایک لوگوں کا جو نمائندہ ہے اس کو یہ باہر آنے کی اجازت دے دیں اور وہ عزت سے باہر آئے، اور اس دہشت گردی کی لہر جو اس کے زمانے میں ختم ہو گئی تھی اب بھی وہ ختم ہو۔ تو وہ بڑا کہتے ہیں نا جی، طالبان سے بات کرتا ہے، آپ انڈیا سے بات کرتے ہیں، بڑی پنگیں پڑھاتے ہیں نا، ان کے جا کے ان کے آپ کے بچے بھی وہاں جاتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں آپ، اور بہت زیادہ اماؤنٹ سے تجارت کرتے ہیں، اور ذاتی آپ کے تعلقات ہیں، آپ کی نواسی کے گھر میں جو ہے نا وہ انڈیا کے مودی صاحب آ سکتے ہیں، لیکن افغانی کسی سے بات کر لیں اور کسی مسلمان سے بات کر لیں، کسی افغان طالبان سے بات کر لیں تو بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ لیکن انڈیا جو کہ ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو کس طرح سے کشمیر والوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور ان کو ہمارے کشمیر جو شہر آ گیا اس پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس نے ہاتھ نہیں رکھا ہوا، اس نے پاؤں رکھا ہوا ہے، اور اس کو ان لوگوں کا بالکل اس نے ختم کر دیا ہے، جینا حرام کیا ہوا ہے، اور اس نے وہ حیثیت ہی ختم کر دی ہے جس کے تحت کشمیر ایک ساورن جگہ تھی، ایک آزاد اس کی حیثیت تھی، اور وہاں کوئی ہندو زمین نہیں خرید سکتا تھا، اور وہ اس نے دستور سے ختم کر دیا ہے مودی نے، وہ شک جو کہ نہرو نے بنائی تھی لوگوں کے مطالبے سے پہ کہ کشمیر میں کوئی غیر کشمیری وہاں کی زمین نہیں خرید سکتا، وہاں کی زمین کا مالک نہیں بن سکتا، وہاں کا کوئی اپنا گھر نہیں بنا سکتا، اس نے شک ہی ختم کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے، اور وہ تیزی سے اپنے ہندوؤں کو وہاں آباد کرے تاکہ وہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کشمیریوں کی سب سے زیادہ اکثریت کشمیر میں مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ قضیہ ہی اس نے ختم کرنا شروع کر دیا۔ تیزی سے ہندو آباد ہو رہے ہیں، اور کوئی دنوں کی دیر ہے، کوئی مہینوں کی، سالوں کی دیر ہے کہ وہاں ہندو اکثریت ہو جائے گی، اور وہ جو پرانا ایک دعویٰ تھا کشمیر پہ ہمارا اس بیس پہ کہ مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں، تو وہ دعویٰ ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر قراردادیں نہ ان کی کوئی پہلے بھی نہیں تھی حیثیت، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی حیثیت، تو اب اور بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ بلوچستان میں آپ کے سب دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان انسرجنسی کرتا ہے، افغانستان کے ذریعے آپ کے پی کے میں سرحدی انسرجنسی کرتا ہے، تو کبھی آپ اس کا نام نہیں لیتے۔ 190 ملین پاؤنڈ میں ملک ریاض کا نام سب سے اوپر تھا، لیکن اس کا نام آپ نے کبھی نہیں لیا، اس کو ٹائکون کے نام سے نام نہیں لیتے، چاہے جائے کہ اس کو بلانا تو دور کی بات، کورٹوں میں کچھ اس کے خلاف کوئی نام تو لیں، کوئی اس کا ایف آئی آر تو کاٹیں۔ تو ایک ملک کا جو سابق وہ ہے وزیر اعظم ہے، اس کا بلا جواز اس کو آپ نے مقدمہ میں پھنسایا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ کی یہ جو ایک وہ کیا کہتے ہیں پتلی تماشا والی جو حکومت ہے وہ قائم رہے۔ خدا کا خوف کریں اور کچھ بہتر سوچیں، ملک کے بارے میں سوچیں، اور ایک دائمی عزت کے بارے میں سوچیں۔ یہ کیسی عزت ہے جس میں آپ صرف اپنے منہ سے اپنے آپ کو معزز کہتے ہیں، کسی کے دل میں آپ کی عزت نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ٹرمپ کی طرف سے ایک تحریک ہو رہی ہے، وہ بیانات آ رہے ہیں اس کے مختلف لوگوں کے، خاص طور رچرڈ گرینل کے، وہ لابی سے زیادہ اس کی بنیاد یہ ہے، لابنگ تو ہے لیکن پی ٹی آئی نے بہت کم پیسہ اس لابنگ پہ خرچ کیا ہے، اور پاکستانی حکومت جو ہے اس نے کئی 3-4 گنا زیادہ یعنی پاکستانی ٹیکس کے جو پیسے ہیں وہ اس لابنگ پہ خرچ کیے ہیں کہ عمران خان کے خلاف وہاں کچھ کام کیا جائے، اور خدا جانے کوئی اور بھی ہے، لیکن سب سے بڑا ان کا جو ایک نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کی جو وہاں مقبولیت ہے اسے کسی طرح سے کم کیا جائے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لابنگ کا، اور پی ٹی آئی نو ڈاؤٹ ڈسپرا جو امریکہ کی ہے وہاں وہ کافی مقبول ہے، اور وہ لوگ عمران خان کے لیے رضاکارانہ طور پہ بہت کام کرتے رہتے ہیں، خود چندہ جمع کر کے، تو عمران خان کے لیے لوگوں نے بہت کوشش کی ہے، کانگریس تک بھی اپنا پیغام پہنچایا، سب کچھ، لیکن
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود جو ٹرمپ ہے اس کے جب پچھلے آپ دور حکومت میں بیان پڑھیں تو تب بھی اس نے اس حوالے سے یعنی عمران خان کے حوالے سے وہ ہمیشہ اس نے ایک دوستانہ رویہ اور اس کے ایڈمائر کیا ہے اس کو عمران خان کی جو غیر روایتی طرز سیاست ہے. اور عمران خان کی بھی کل ہی میں سن رہی تھی کہ اس نے جو بات کی ٹرمپ کے سامنے، جب حالانکہ امریکن حکومتیں اس سے پہلے بہت سخت ناپسند کرتی رہی ہیں اس کے اس رویے کو، جو وہ طالبان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے عمران خان کا جو نظریہ ہے کہ وہاں جنگ کے بجائے نیگوسیشن کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے مسائل وہاں کے حل ہوں گے، وہاں کے لوگوں کے اوپر جنگ مسلط نہیں کرنی. تو ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے اس نے یہ بات کی اور ٹرمپ نے اس کی تائید کی. تو اس طرح کے جو خیالات غیر روایتی بہت زیادہ ان کے آپس میں ملتے ہیں، ٹرمپ کے اور عمران کے، دونوں ہی غیر روایتی قسم کے اور امن کے خواہاں جو ہیں وہ حکمران ہیں، تو سیاستدان ہیں. تو اللہ کرے کہ ان کا یہ آپس میں بہت اچھا آگے بھی چلے، عمران بھی ادھر آئے ادھر ٹرمپ آئے اور دنیا امن کا گہوارہ بنے.